السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، عشر ذی الحجہ کے فضائل آج آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے عشر ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں ایک دن روزہ رکھنا سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کے رات کی عبادت کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ نے کلام اللہ میں سورہ فجر میں فرمایا ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کے 10 دن رات مراد ہے۔ ایک حدیث میں ام سلمہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ عشر ذی الحجہ کے شروع ہوتے ہی جو قربانی کرنے والا ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اس کو نہ بال کترانے چاہیے اور نہ ناخن۔ یعنی ان دنوں میں عشر ذی الحجہ میں کسی مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب جو قربانی کرنے والا ہو، اس کو نہ ناخن کٹوانے چاہیے اور نہ بال۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو، یہ ایک ان ایام میں یہ اہم عمل ہے جو امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ان ایام میں میرے عزیز دوستو، خاص الخاص عمل جو ہے وہ حج کا ہے، جو اس عشرے میں ادا ہوتا ہے، اور اس کے لیے حجاج وہ حرمین جاتے ہیں اور وہاں مناسک ادا کرتے ہیں۔ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اور میرے عزیز دوستو، حج کے موقع پر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کا بے پناہ نزول ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو حضرات حج کے موقع پر وہ موجود نہیں ہوتے اور اپنے اوطان میں اور اپنے علاقوں میں ہوتے ہیں، ان حضرات کے لیے اللہ جل جلالہ نے یہی تعلیم دی ہے، یہی حکم دیا ہے کہ ان کے حضرات، ان حجاج پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ لوگوں کا بھی شمار ہو جائے اور آپ بھی ان سے مستفید ہو سکے۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ایام میں امت مسلمہ کو حجاج کے ساتھ تشبیہ اور مشابہت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو، ان ایام میں 10 ذی الحجہ کو منا میں حجاج وہ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنے علاقوں میں قربانی کا عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج جب احرام باندھ لیتے ہیں تو احرام باندھنے کے بعد نہ بال کٹواتے ہیں نہ ناخن کٹواتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے، یہی حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اور نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کتروائے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو، فقہاء کرام وہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے کہ ایک انسان، ایک صاحب نصاب آدمی جس پر قربانی واجب ہے، وہ ان ایام میں عشر ذی الحجہ میں نہ بال کاٹے اور نہ ناخن کٹوائے۔ ہاں، البتہ اگر کسی کے زیر ناف بال یا بغل کے بال وہ 40 دن سے زیادہ اس پر عرصہ گزر گیا ہو تو ان کے لیے وہ بال کٹوانا وہ واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔